ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کر رہے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز، ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا بھر میں عالمی وبا کووڈ-19 کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وہیں پر سائنسدان، محققین اس وبا کی روک تھام کے لیے، اس وبا کے خاتمے کے لیے ویکسین کی تیاری میں مصروف ہے۔ مختلف ممالک میں ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے، لیکن وہیں پر ایک پراسرار وبا جو برطانیہ سے نکلی ہے، اس کے سبب ساری دنیا خوفزدہ ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں کئی ممالک نے برطانیہ سے آنے والے مسافر پروازوں پر پابندی عائد کی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے مسافروں کو روانگی سے قبل کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس کے منفی نتیجے کو سفر کے دوران ساتھ رکھنا ہوگا۔ یہ اقدام کووڈ-19 کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس کی نئی شکل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی ممالک نے برطانیہ سے آنے والے مسافر پروازوں پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکہ کے سینیٹر فار ڈیزاسٹر کنٹرول اینڈ پریونشن نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں یہ نیا قانون پھر سے لاگو ہوگا اور اس کے تحت مسافروں کو روانگی سے 72 گھنٹے قبل کورونا کا ٹیسٹ کروا کر اس کے منفی نتیجے کی رپورٹ حاصل کرنا ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹیسٹنگ کی یہ اضافی شرط امریکیوں کی حفاظت اور ذمہ داری سے سفر کرنے کو یقین بنانے کی ہے۔ مارچ میں امریکہ نے ان مسافروں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا تھا جنہوں نے 2 ہفتے قبل برطانیہ کا دورہ کیا تھا۔ اس سے برطانیہ سے امریکہ آنے والے پروازوں میں کمی آئی تھی۔ وائرس کی نئی شکل کی وجہ سے کچھ ایئر لائنز جیسا کہ برٹش ایئر ویز اور امریکہ کی ڈیلٹا نے پہلے ہی سے برطانیہ سے نیویارک جانے والے مسافروں کے لیے کورونا وائرس کی منفی رپورٹ دکھانے کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ ناظرین، یورپی یونین کے ملکوں کی حکومتوں نے وائرس کی نئی شکل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندیاں کم کرنا شروع کر دی ہے اور مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ کی لازمی شرط متعارف کرائی ہے۔ دیگر ممالک کی حکومتوں پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کورونا ٹیسٹ کو لازمی قرار دے گی اپنی سرحدوں کھول دیں۔ کورونا وائرس کی ویکسین بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک بائیو این ٹیک نے کہا کہ ان کی بنائی ہوئی ویکسین کے کورونا وائرس کی برطانیہ میں پائی گئی نئی شکل کے خلاف مؤثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں ایک اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر احتجاج کی نئی لہر۔ کولمبس کے یوڈیس چیف تھامس نے اعلان کیا ہے کہ وہ گولی چلانے والے اہلکار کو نوکری سے برطرف کر دیں گے۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست اوہایو کے شہر کولمبس میں ایک غیر مسلح سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک میں نسلی ناانصافی اور پولیس کی بربریت کے خلاف احتجاج کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 47 سالہ آندرے موریس پیر کی رات کو ایک گھر کے گیراج میں تھے جب ایک پولیس افسر نے ان پر کئی بار گولی چلائی۔ ناظرین، پولیس افسر کو موقع پر ایک معمولی واقعے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ ایڈم کوئے نامی پولیس افسر کی وردی پر نصب کیمرے کے ایک فوٹوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گولیاں چلنے سے چند سیکنڈز قبل آندرے موریس ان کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کے بائیں ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے جبکہ دوسرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کولمبس کے پولیس چیف تھامس نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ وہ مذکورہ پولیس افسر کو غلط سلوک کے الزامات پر نوکری سے برطرف کر دیں گے۔ ایک بیان میں پولیس چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک افسر ہے جس نے پولیس کے کولمبس ڈویژن کے قواعد اور پالیسیوں پر عمل کرنے کے اپنے عہد کے خلاف ورزی کی ہے۔ اس خلاف ورزی سے
ایک بے گناہ آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ یہ کولمبس پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام شخص کی 3 ہفتے سے کم کے دورانیے میں دوسری ہلاکت ہے۔ 4 دسمبر کو 23 سالہ کیسی گڈسن جونیئر نامی شخص اپنے گھر کے راستے میں تھے جب ان کو متعدد بار گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ناظرین، ان کے اہل خانہ کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک سینڈوچ تھا جسے قانون نافذ کرنے والوں نے بندوق سمجھا۔ جمعرات کو شہر میں کئی افراد نے پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے احتجاج کیا۔ کولمبس میں ہونے والی ہلاکتیں کچھ مہینے قبل اسی نوعیت کے واقعات کے بعد ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ مئی میں اپریل میں جارج فلوئڈ نامی سیاہ فام شخص پولیس کی بربریت کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد امریکہ بھر میں بلیک لائیوز میٹر کے نام سے مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ جارج فلوئڈ میں بھی اپنی ہلاکت کے وقت اسلحہ کے بغیر تھے۔ منی ایپلس شہر میں ایک سفید فام پولیس افسر نے انہیں اپنے گھٹنے سے دبایا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی سانس رکی اور وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، وہاں سے گزرنے والوں نے اس واقعے کی ویڈیو بنائی تھی جو جلد وائرل ہو گئی تھی۔ ناظرین، بدھ کو پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کچھ افراد کے خاندانوں کا مقدمہ لڑنے والے وکیل بین کرم کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر افسران نے ایک سیاہ فام آدمی اور دیکھا اور اخذ کیا کہ وہ مجرم اور خطرناک ہے۔ کولمبس شہر کے میئر اینڈریو گنتھر نے آنڈرے موریس ہل کی ہلاکت پر غصے کا اظہار کیا۔ بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کولمبس کے میئر کا کہنا تھا کہ جس گلی میں ان کی گاڑی کھڑی تھی وہاں کے ایک گھر کے رہائشی انہیں جانتے تھے، وہ ایک مہمان تھے، مداخلت کار نہیں تھے۔ میئر کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سوچ کر بے حد پریشانی ہوئی ہے کہ جائے وقوع پر موجود پولیس افسران نے آنڈرے موریس کو ابتدائی طبی امداد نہیں فراہم کی۔ انہوں نے مذکورہ پولیس افسر ایڈم کوئے کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر صدر جمہوریہ ہند، نائب صدر جمہوریہ ہند، وزیر اعظم نریندر مودی، امت شاہ، پرینکا گاندھی، راہل گاندھی وڈیرا اور سونیا گاندھی و دیگر سیاسی قائدین نے مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کے علاوہ دیگر قائدین نے کرسمس کے موقع پر ملک کے باشندوں کو مبارکباد دی۔ کرسمس کی شام جمعرات کو روز اپنے تہنیتی پیغام میں کہا، کرسمس کے مقدس موقع پر ہم تمام ملک کے باشندوں کو بالخصوص عیسائی بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کی صبح سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی 86ویں یوم پیدائش پر ان کی سمادھی سیزواٹل پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسٹر مودی نے آج صبح واجپئی کی سمادھی کا دورہ کیا اور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، دیگر مرکزی وزراء اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے قبل مسٹر وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا، سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کی اور اپنی بصیرت افروز قیادت میں انہوں نے ملک کو ترقی کی بے مثال بلندیوں پر پہنچانے کا تذکرہ بھی کیا۔ ایک مضبوط اور خوشحال ہندوستان کی تعمیر کے لیے ان کی کاوشوں کو اور ان کی کوششوں کو، ان کی صلاح و مشوروں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خیال رہے واجپئی 3 بار ہندوستان کے وزیر اعظم رہے۔ وہ ہندی کے ایک شاعر، صحافی اور بہترین ترجمان تھے۔ وہ بھارتیہ جن سنگھ کے بانیوں میں سے تھے اور 1968 عیسوی سے 1973 عیسوی تک اس تنظیم کے صدر رہے۔ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بانی بھی تھے۔ ان کی پیدائش 25 دسمبر 1924 کو گوالیار میں ہوئی تھی۔ بھارت رتن یافتہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور کاشی ہندو یونیورسٹی کے بانی پنڈت مدن موہن مالویہ کے یوم پیدائش پر جمعہ کے روز پارلیمنٹ ہاؤس میں خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد اور لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر
رنجن چودھری سمیت کئی لیڈروں نے پنڈت مالویہ اور مسٹر اٹل بہاری واجپئی کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پروگرام کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹل بہاری واجپئی ان پارلیمنٹ اے کومن موریٹیو ولیم نامی کتاب کا اجرا کیا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ کی جانب سے شائع اس کتاب میں مسٹر اٹل بہاری واجپئی کی زندگی کے سفر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی تقاریر بھی شامل کی گئی ہیں۔ کتاب میں ان کی عوامی زندگی سے وابستہ کچھ نایاب تصاویر بھی ہیں۔ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے مسٹر اٹل بہاری واجپئی ایک شاعر، صحافی اور ماہر ترجمان تھے۔ وہ پہلی بار 1957 میں لوک سبھا انتخابات میں جیت کر پارلیمنٹ پہنچے۔ وہ 10 بار لوک سبھا اور 2 بار راجیہ سبھا کے رکن بھی رہے۔ پنڈت مالویہ کاشی ہندو یونیورسٹی کے بانی تھے۔ وہ ہندوستان کے پہلے اور آخری شخص تھے مہامنا کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ چین میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کی تحقیقات کرے گا۔ امریکہ نے چین میں اوئغور مسلمانوں پر عائد کی جا رہی ہے مختلف پابندیوں کو اقلیتی برادری کی نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی تفصیلی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات امریکی انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے جمعرات کے روز بتائی ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایکیوڈو کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عالمی فوجداری انصاف کے سفیر مورسے ٹین کو اوئغور مسلمانوں پر ہو رہی اذیتوں کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ڈوئچے ویلے اور دیگر جرمن صحافتی اداروں نے جرمن وزارت خارجہ کی اس خفیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سن 2016 عیسوی کے بعد سنگیانگ میں اوئغور مسلمان اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کے واقعات میں بتدریج اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ نے یہ رپورٹ انسانی حقوق تنظیموں کے وکلاء، مغربی ممالک کے سفارت خانوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی معلومات کی روشنی میں تشکیل دی ہے۔ چین میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں جرمن وزارت خارجہ نے یہ رپورٹ گزشتہ برس دسمبر میں تیار کی تھی، جن کے شمال مغربی صوبے سنگیانگ میں اوئغور کمیونٹی ترکی نسل مسلمانوں اور ان کی زبان ترک زبان سے مماثلت رکھتی ہے۔ اوئغور باشندوں سنی مسلمان ہیں۔ چین میں انسانی حقوق نے جائزے کی اس رپورٹ میں جرمن وزارت خارجہ نے مزید بتایا کہ سنگیانگ میں تقریباً 1 کروڑ اوئغور مسلمان آباد ہیں اور ان میں سے 10 لاکھ افراد نظر بند یا پھر چینی حکام کی حراستی مراکز اور کیمپوں میں قید ہیں۔ چین نے سن 2013 عیسوی کے آخر میں اوئغور مسلمانوں کے لیے یہ مبینہ کیمپ تیار کیے تھے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کیمپوں میں اوئغور برادری پر جنسی تشدد بھی کیا جاتا ہے اور جسمانی تشدد سے اموات بھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، چین ان کیمپوں کو نظریاتی تعلیمی ادارے کہتا ہے جہاں لائے جانے والے افراد کی نظریاتی طور پر تطہیر کی جاتی ہے۔ بیجنگ حکومت کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ سنگیانگ میں پیش آنے والے بیشتر پرتشدد واقعات کی وجہ مسلمان کی آزاد ریاست کے حصول کی جدوجہد ہے۔ علاوہ ازیں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین مصر، قزاقستان، ملیشیا، پاکستان اور تھائی لینڈ پر دباؤ دے رہا ہے کہ چین سے فرار ہونے والے اوئغور باشندوں کو واپس بھیجا جائے۔ رپورٹ کے مطابق چینی حکام اوئغور سمیت دیگر مسلمان اقلیتوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ماضی قریب میں ناقدین کی جانب سے برلن حکومت پر تنقید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے اقتصادی مفادات کی وجہ سے بیجنگ حکومت پر سنگیانگ میں پیش آنے والے واقعات پر مکمل کھل کر مذمت نہیں کرتی تھی۔ واضح رہے کہ سیمنز اور فولکس ویگن جیسی جرمن صنعت کی بڑی کمپنیوں کی فیکٹریاں سنگیانگ میں قائم ہیں۔ دسمبر میں مکمل ہونے والی رپورٹ جرمنی کے وفاقی دفتر برائے مہاجرین تارکین وطن کے لیے ہدایتی دستاویزات کے طور پر تیار کی گئی ہے۔
تاکہ ان کو ایک اور مسلمانوں کی جانب سے پناہ کی درخواست پر فیصلہ کرنے میں مدد مل سکے۔ ریاست تلنگانہ بھونگیر میں خطرناک سڑک حادثہ، حیدرآباد کے 4 افراد ہلاک۔ ناظرین، بھونگیر میں پیش آئے خطرناک سڑک حادثے میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 4 افراد ہلاک اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ ورنگل اور حیدرآباد ہائی وے پر پیش آیا ہے۔ آلیر میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد کار کے ذریعے حیدرآباد واپس ہونے والے افراد حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی کار ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد کلیان وینکٹ، ہریش، اکھل ریڈی موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہیں۔ یہ تمام حیدرآباد کے ملکاج گیری سے بتائے گئے ہیں۔ تفصیلات ابھی جاری ہے۔ پولیس اس سلسلے میں کیس درج رجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا بہترین عمل ہے حسن اخلاق، انسان کی ہمدردی۔ بہرحال ناظرین، یہاں ریاست تلنگانہ میں مسلم کانسٹیبل کی انسانی ہمدردی غیر مسلم خاتون کو پیٹھ پر بٹھا کر 6 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ ناظرین، انسانی ہمدردی کے ایک بہترین واقعے میں مسلم کانسٹیبل نے ضعیف خاتون کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے تروملا کے مشہور مندر جانے کے دوران بیمار ہونے والی 58 سالہ ضعیف خاتون کا ہے، جس میں خاتون کی طبیعت خراب ہونے پر ایک مسلم کانسٹیبل نے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تقریباً 6 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے اس کو چتور ضلع کے راجم پیٹ کے قریب واقع دواخانے میں داخل کروایا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 58 سالہ شردھالو ناگیشور ماں لارڈ وینکٹیشورا سوامی کے درشن کے لیے انا مایا مارگم کی سمت پیدل چل رہی تھی، تاہم راستے میں ہی وہ بی پی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ خاتون مدد کے منتظر تھی کہ اسپیشل پولیس پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلم کانسٹیبل، جس کی شناخت شیخ ارشد کے طور پر کی گئی ہے، وہاں پہنچا۔ ارشد اس پہاڑی پر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اس ضعیف خاتون کو اونچائی پر پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کے دوسرے ٹرانسپورٹ ذرائع نہ ہونے پر ارشد نے اس ضعیف بیمار خاتون کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور پرائیویٹ دواخانے میں داخل کروایا۔ کانسٹیبل کے اس اقدام کی ڈی جی پی گوتم سواگ نے ستائش کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مسلم کانسٹیبل سابق میں بھی کئی ضعیف افراد کی اسی طرح سے مدد کی تھی، جو قابل تعریف ہے، قابل ستائش بھی ہے۔ آئندہ 3 ماہ میں کے ٹی راما راؤ ریاست کے آئندہ ریاستی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ ناظرین، سابقہ وزیر ڈی ریڈی نائک نے یہ بات کہی، جو اسمبلی کے رکن ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقہ اسمبلی ڈورناکل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کے ٹی راما راؤ ریاست کے مستقبل کے ریاستی وزیر اعلیٰ ہیں۔ کے ٹی راما راؤ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے فرزند ہیں اور ریاست تلنگانہ کابینہ میں صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ بلدی نظم و نسق اور شہری ترقیاتی کا قلمدان بھی رکھتی ہے۔ وہ پارٹی ورکنگ کمیٹی کے صدر بھی ہے۔ پارٹی اور حکومت دونوں میں انہیں چیف منسٹر کے بعد دوسرا رتبہ حاصل ہے۔ ریاست کے سیاسی حلقوں میں کچھ وقت سے یہ قیاس آرایاں زوروں پر ہے کہ چندر شیکھر راؤ وزارت اعلیٰ کی ذمہ داری کی کے ٹی راما راؤ کے سپرد کریں گے، تاہم خود کے ٹی آر اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریزاں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صحت مند اور فٹ ہیں۔ اسمبلی انتخابات میں ٹی آر ایس کی شاندار کامیابی کے بعد جب کے ٹی آر کو ٹی آر ایس کا ورکنگ صدر بنایا گیا تو قیاس آرایاں زور پکڑ گئی کہ کے سی آر چیف منسٹر کی ذمہ داری کے ٹی راما راؤ کو سونپ سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چندر شیکھر راؤ قومی ریاست پر توجہ کرنے ریاست کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے۔
تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی سے مقابلے کے لیے علاقائی جماعتوں پر مشتمل فیڈرل فرنٹ قائم کرنے کے اشار کا منصوبہ ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے اپنی دوسری میعاد کے 2 سال پورا کر لیے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اس ارادے کا اعادہ کیا تھا کہ وہ تمام مخالف بھارتیہ جنتا پارٹی جماعتوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لائیں گے۔